آئیے ہم کلام خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور میرے ساتھ دیکھیے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ The Gospel of Luke, chapter 12, verses 13 until 21۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ یہ بہت ہی غور طلب پیسج ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا پلیز، اور جب آپ اس کو دھیان سے سنیں گے تو پھر آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوگا اس سرمن کو سننے اور اس ٹیچنگ کو سیکھنے میں۔ یس۔ پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میری میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اسے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصب یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ اور اس نے اس سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں سے اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ یہ ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے۔ ہم جب تھرو آؤٹ انجیل کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں یسوع مسیح کے پاس بہت اقسام کے لوگ آئے۔ کچھ ایسے لوگ جو شفا پانا چاہتے تھے، کچھ ایسے لوگ جو کھانا کھانا چاہتے تھے، کچھ ایسے لوگ جو یسوع سے سیکھنا چاہتے تھے۔ مطلب یسوع مسیح کو اپنی زمینی زندگی میں مختلف قسم کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ مختلف قسم کے خیالات یسوع کے سامنے آئے، مختلف قسم کے نظریات یسوع مسیح کے سامنے آئے۔ اب ان میں سے ایک شخص یہ بھی تھا جو یسوع مسیح کے پاس جب آیا ہے تو اس نے آ کر ایک فرق نظریہ پیش کیا اور ایک فرق ڈیمانڈ یسوع کے سامنے رکھی، اور آ کر کہنے لگا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ کوئی غلط بات کی ہے اس نے؟ کوئی غلط بات کی اس نے؟ کوئی غلط ڈیمانڈ تھی؟ میراث کا حصہ مانگا ہے۔ شاید اس کا بھائی اس کی بات نہیں سنتا ہوگا، شاید اس کا بھائی اس کو میراث دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس نے سوچا چلو یسوع سے بات کرتے ہیں، یسوع مجھے میرا حصہ دلوا دے۔ اب یسوع کا جواب کیا ہے اس کے لیے؟ یسوع نے اس سے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ مقرر کیا؟ کس نے مجھے تمہارا بانٹنے والا، کس نے کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے یہ کام کر سکتا ہوں؟ تانوں کنے کہہ دیتا میں ونڈیاں پان والا ہوں؟ اب یسوع مسیح نے یہ بات کیوں کہی اس شخص سے؟ وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ یسوع مسیح کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس شخص کی بات سنتے اور اس کو کہتے کہ چل ٹھیک ہے، ایسا کر اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر آ، میں اس سے بات کرتا ہوں، ٹھیک، اور وہ میری بات مان لے گا اور تجھے حصہ
دے دے گا. لیکن بجائے اس کے کہ اس کو دا ورڈ آف کانسولیشن کے ساتھ، اس کو تسلی کے کلام کے ساتھ بھیجا جاتا یا اس کا مسئلہ حل کیا جاتا، اس کو جواب یہ ملا ہے کہ کس نے تمہیں یہ بات بتا دی ہے کہ میں تمہارا منصف یا تمہیں میراث لے کے دینے والا ہوں، تمہیں حصہ لے کے دینے والا ہوں، میں ڈیوائیڈر نہیں ہوں. کس نے کہا ہے کہ میں تمہیں ڈویژن کر کے دے سکتا ہوں؟ کس نے تمہیں کہا ہے میں تمہارا حصہ تمہیں دلا سکتا ہوں؟ میں تو ایسا نہیں کرنے کے لیے آیا، یہ تو میرا کام نہیں ہے کہ میں اس طرح کے کام کرتا پھروں. اب ریزن کیا تھا پیچھے؟ آئیے دیکھیں حزقیل کی کتاب، اس کا 33واں باب ہے اور اس کی 31ویں آیت کو جب ہم پڑھیں تو وہاں پر ایک سالڈ ریزن موجود ہے کہ کیوں خدا ایسے لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جن کا انٹینشن، جن کا ارادہ، جن کے خیالات، جن کی سوچیں صرف دھن پر لگی رہتی ہیں، صرف دولت کمانے اور دولت بٹورنے پر لگی رہتی ہیں. جی حزقیل 33واں باب اور اس کی 31ویں آیت. وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے، لکھا وہ امت کی طرح تیرے پاس آتے تیرے پاس آتے اور میرے لوگوں کی مانند اور میرے لوگوں کی مانند تیرے آگے بیٹھتے تیرے آگے بیٹھتے اور تیری باتیں سنتے ہیں، اور تیری باتیں سنتے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے، لیکن ان پر عمل نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنے منہ سے کیونکہ وہ اپنے منہ سے تو بہت محبت ظاہر کرتے اپنے ہیں، منہ سے تو بڑی محبت ظاہر کرتے ہیں، پر ان کا دل لالچ پر دوڑتا ہے. لالچ پر دوڑتا ہے. آیا ہے یسوع مسیح کے پاس لیکن انٹینشن اچھا نہیں ہے. سوچا تو ہے کہ یسوع کے پاس جاتے ہیں لیکن کیوں؟ اس کی عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ غرضیں پوری کروانے کے لیے. یسوع کے پاس جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ایک لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس جس کو خداوند کے سامنے رکھنا ضرور ہے کہ خدا میری ضرورتیں پوری کر دے، میریاں لوڑاں پوریاں کر دے، اور جڑی جڑی لوڑ پوری ہو جانی وہ دلی شکر گزاری بھی نہیں کر دے. یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. جو ضرورت پوری ہوتی ہے اس کے لیے شکر گزاری بھی نہیں کرتے، اور پھر یہ ہے کہ ہماری ڈیمانڈز بڑھتی چلی جاتی ہیں، ہماری ضرورتوں کی لسٹ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. کیا ہم خدا کو صرف رازق مانتے ہیں یا اس کو اپنا خالق بھی مانتے ہیں؟ اب پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم خدا کو خالق تو مانتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم خدا کو رازق مانتے ہیں، اور ہم نے اسی بات پر تکیہ کر رکھا ہے کہ خدا صرف ہماری ضرورتیں پوری کرتا رہے تو پھر وہ خدا ہے، ورنہ بس ٹھیک ہے گزر تو رہی ہے. اب یہ شخص خداوند کے پاس جس انٹینشن کے ساتھ آیا ہے وہ اس کے پیچھے اس کا لالچ تھا. اور آج آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ان کے دل میں صرف ایک ہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے پیو نے جڑا مکان بنایا سی اور چو مینوں حصہ لب جائے. ٹھیک، اور پھر کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حصہ جو مجھے ملنے کو ہے وہ سارے کا سارا مجھے ہی ملے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے. اچھا اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے حصے کے لیے کوشاں ہیں، اپنے حصے کے لیے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک اور قسم کے لوگ ہیں جن کا اپنا حصہ تو نہیں ہوتا لیکن وہ دوسروں کو اکسا رہے ہوتے ہیں کہ چل اپنا حصہ مانگ، بندا ہے تیرا، تو کیوں نہیں لیندا. اور ان کی زندگی کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے گھروں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک، اب اس شخص کو چاہیے تو یہ تھا کہ اگر اس کے بھائی کے پاس کوئی میراث تھی تو یہ خدا پر ڈیپینڈ کرتا، خدا پر بھروسہ کرتا. اور یہ بہت زبردست بات ہے جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں بجائے ایک کواڑیاں چھریاں لے کے تے اپنے حصے منگن ٹر پئیے. سمجھ رہے میری بات؟ اس شخص کو خدا پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس کی زندگی میں لالچ موجود تھا اس لیے یہ اپنے اس انٹینشن کے ساتھ خداوند کے پاس آیا ہے جو
خداوند کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ زبور نمبر 17 دیکھیے ذرا، اس کی 14ویں آیت ہے، اس کو بھی پڑھ دیں پلیز۔ زبور نمبر 17 اس کی 14ویں آیت، Psalm 17 verse 14۔ اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا۔ اب سن لیں، زبور نویس کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اے خداوند مجھے لوگوں سے بچا، کون سے لوگوں سے بچا؟ یعنی دنیا کے لوگوں یعنی سے دنیا کے لوگوں سے جن کا بکھرا جن کا بکھرا اسی زندگی میں ہے اسی زندگی میں ہے، اور جن کا پیٹ اور انہوں نے اپنے آپ کو اسی زندگی تک محدود کر رکھا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس زندگی میں جتنا زیادہ ہم آسانیاں حاصل کر لیں، اس زندگی میں ہم جتنا زیادہ اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر لیں، اپنی فیملیز کو فیسیلیٹیٹ کر لیں، دیٹس گڈ انف۔ اور اسی زندگی تک وہ محدود ہے، اسی دنیا تک وہ محدود ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے جی اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، ٹھیک؟ ان کے پاس اگلے زمانے کی، اگلے دور کی، فیوچر کے لیے، آسمان کے لیے، آسمانی مکانوں کے لیے، آسمانی بخششوں کے لیے، آسمانی گفٹس کے لیے، اور ان ریوارڈز کے لیے، اس اجر کے لیے جو خداوند لے کر آنے کو ہے، ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے فقط اپنی نگاہیں اسی زندگی اور اسی دنیا پر لگا رکھی ہیں۔ اور جن کا پیٹ اور جن کا پیٹ تو اپنے ذخیرہ سے بھرتا ہے، تو اپنے ذخیرہ سے بھرتا ہے، ان کی اولاد بھی ان کی اولاد بھی حسب مراد ہے۔ حسب مراد ہے۔ دے آر فل آف چلڈرن، ان انگلش لکھا ہے، انگلش ورژن میں لکھا ہے دے آر فل آف چلڈرن، یعنی بچے نے انہوں دے کمال ہی کیتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا باقی مال اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اب جتنی سٹرگل کی ہے، جنیاں ٹھگیاں ماریاں نے، جتنا انہوں نے، جتنا زیادہ اپنی انرجی کو استعمال کر سکتے تھے، جتنا زیادہ وہ کسی بات کے لیے تگ و دو کر سکتے تھے، انہوں نے دولت اکٹھی کرنے کے لیے، دولت بٹورنے کے لیے کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایٹ دی اینڈ وہ سب کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر بچوں نے کیا کیا؟ بچوں نے اس دولت کو اجاڑا، وہ دولت جو باپ نے اکٹھی کی تھی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں، سکندر اعظم، جب وہ مرنے کو تھا تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس کو کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے 3 کام کیے جائیں۔ اس نے کہا حضور اعلیٰ آپ بتائیں کون سے 3 کام کرنے چاہیے؟ اس نے کہا سب سے پہلے میرے لیے سب سے جو ماہر ڈاکٹر ہے اس کو بلا کر لاؤ۔ اس نے کہا ہم نے کوئی ایسا ڈاکٹر چھوڑا ہی نہیں جو ماہر نہ ہو، اور سب سے ماہر ڈاکٹرز نے ہی انفیکٹ آپ کا علاج کیا ہے، آپ کو چیک کیا ہے۔ اب آپ کا یہ سوال کیوں ہے؟ تو سکندر اعظم نے کہا میں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا وقت آ جاتا ہے اس دنیا سے رحلت فرمانے کا، تو اس کو ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی بچا نہیں سکتا۔ نمبر 2، سکندر اعظم نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ اور میرے پاؤں کافن سے باہر نکال دینا، میرے کفن سے میرے ہاتھ اور پاؤں باہر نکال دینا۔ تو اس نے کہا ایسا کیوں؟ اس نے کہا میں دنیا کو دوسرا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان خالی ہاتھ اس دنیا میں آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا تیسرا ایک اور کام میرے لیے کرنا۔ اس نے پوچھا وہ کون سا؟ اس نے کہا کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو میری دولت میرے جنازے کے آگے آگے پھینکنا۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں دنیا کو تیسرا بڑا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی دولت دنیا میں ہی رہ جاتی ہے۔ ٹھیک؟ اب اس شخص کے انٹینشنز کیسے تھے؟ یہ یسوع کے پاس آیا ہے حصہ مانگنے کے لیے، حصہ مانگنے کے لیے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں
میں نے شروع میں بھی کہا جو صرف اور صرف خداوند کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کو رازق مانتے ہیں کہ وہ ضرورتیں پوری کرتا رہے اور اس کے حضور جھکتے رہے، اور جہاں پر ضرورتیں پوری نہ ہوں گی وہاں پر ہم سجدے بند ہو جائیں گے۔ اب بہت سارے لوگ خداوند کو اس لیے بھی سرو کرتے ہیں، اب میں لیڈرز کی طرف آتا ہوں، بہت سارے لوگ خداوند کو اس لیے بھی سرو کرتے ہیں، اس لیے خدمت کرتے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں، ہم مالدار ہوتے چلے جائیں، ہم امیر سے امیر ترین ہوتے چلے جائیں، اور یہ چیز خداوند سے لا تعلقی کی طرف لے کر جاتی ہے، کیونکہ ان کی توجہ فقط دولت پر ہوتی ہے نہ کہ خدمت پر۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص جو جنم کا لنگڑا تھا اور اس نے ہیکل کے باہر بیٹھنے کا چناؤ کیا، خوبصورت دروازے کا چناؤ کیا۔ اس کا چناؤ برا نہیں تھا، اس کا چناؤ بہت زبردست تھا کہ اس نے ہیکل کے دروازے پر بیٹھنے کا چناؤ کیا، لیکن افسوس بھیک مانگنے کے لیے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چناؤ تو کرتے ہیں خدمت کرنے کا، لیکن اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اور اس اثنا میں یہ کہوں گا کہ never use your spiritual authority against your physical needs۔ ہمیں کبھی بھی اپنے روحانی اختیار کو اپنی جسمانی ضرورتوں کے لیے پورا نہیں کرنا۔ یسوع مسیح کے پاس جب ابلیس آیا تو پہلا جو یسوع کو سجیشن دی ہے، سب سے پہلی سجیشن یہ تھی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر۔ اب اس نے یہ سجیشن کیوں دی، اس نے یہ کویسچن کیوں کیا یسوع مسیح کو؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یسوع مسیح نے 40 رات اور دن کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جہاں سے اس کو کھانا مل سکے۔ یہ تو ویلڈرنس ہے، یہ تو بیابان ہے، اور بیابان میں اس کو کون روٹی پکا کر دے گا؟ اس لیے میں اب اسے کہتا ہوں کہ تو اپنی جسمانی ضرورت کے لیے اپنے اختیار کو استعمال کر، لیکن یسوع مسیح نے وہاں پر ایسا، یسوع چاہتے تو پتھر روٹیاں بن سکتے تھے، کیونکہ یسوع وہ خالق ہے جس نے کانا گلیل کی شادی میں پانی کو مے میں بدل دیا within no seconds۔ اگر وہ پانی کو میں چینج کر سکتا ہے تو پتھروں کو روٹیوں میں بھی بدل سکتا ہے، لیکن اس نے کبھی اپنے روحانی اختیار کو اپنی ضرورتوں کے لیے پورا نہیں کیا تھا۔ آمین۔ اب ایسے خادموں کو بھی کانشس ہونے کی ضرورت ہے جو صرف اور صرف اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے روحانی اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی یسوع مسیح نے اس شخص کو ڈانٹا ہے کہ تو اپنی ضرورتوں پر غور کر رہا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے تو میرے پاس آ رہا ہے۔ اب دو چیزیں خطرناک ہیں اس تمثیل کے اندر، نمبر 1 خدا سے لا تعلقی، اور نمبر 2 دولت کی ہوس۔ اب اگر ہم بات کریں دولت کی یا دولت مند ہونے کی، تو کیا خیال کرتے ہیں آپ ابراہیم اور اسحاق کے بارے میں؟ کیا خیال کرتے ہیں آپ یعقوب اور یوسف کے بارے میں؟ وہ تو بہت دولت مند تھے۔ کیا خیال کرتے ہیں آپ داؤد اور اس کے بیٹے سلیمان کے بارے میں؟ they were pretty rich، بڑے امیر تھے وہ۔ پھر ایک اور شخص جس کے بارے میں ذکر ہوا ہے کہ اوز کی سرزمین پر ایوب جیسا دولت مند کوئی شخص، اتنا امیر، خدا اس کی شہادت دے رہا ہے، ایویڈنس دے رہا ہے۔ اگر دولت مند ہونا غلط بات ہے تو پھر بائبل مقدس میں ایسے لوگوں کا ذکر کیوں موجود ہے جو دولت مند تھے؟ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ دولت مند تو تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی آنکھیں خدا سے نہیں ہٹائی تھیں۔ ہاللیلویا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں فکس کر رکھی تھی خدا پر۔ ایوب کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا۔ دولت مند تھا، راست باز بھی تھا۔ دولت مند ہونا اور راست باز ہونا دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ آپ آج کے دولت مند کو چیک کریں، وہ کبھی بھی راست باز ہونا نہیں چاہے گا، کیونکہ جو ہی دولت آتی ہے اس کی خواہشیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کی خواہشیں ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک، اس کی خواہشیں ڈی ٹرینڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اپنے ہدف سے ہٹ جاتا ہے، اس کے خیالات کچھ اور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔
لیکن یہ وہ دولت مند تھے جو راست باز بھی تھے، اور خدا ایسے دولت مندوں کو پسند کرتا ہے جو راست باز ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور ایسے ہی راست بازوں کو خدا دولت مند بنانا چاہتا ہے۔ آمین۔ خدا سے لا تعلقی بہت خطرناک بات ہے، اور لالچی کو پولس رسول نے بت پرست کے برابر ٹھہرایا ہے۔ پولس کہتے ہیں کہ جو لالچی شخص ہے وہ بت پرست کی مانند ہے، اور بت پرست میں اور لالچی میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ بت پرست جو شخص ہے وہ نا امید ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو وہ شخص جو خدا سے دور اور لالچی ہے وہ نا امید ہے۔ دو قابل ستائش باتیں جو یسوع مسیح نے اپنی تمثیل میں کہیں، اس نے کہا کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے عمدہ کاروبار منتخب کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ اچھی بات ہے، کامیاب ہوا ہے، بہت فصل اکٹھی کی ہے، بہت روپیہ پیسہ اکٹھا ہوا ہے۔ نمبر 2، اس نے نفع والی چیزیں کاشت کی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے عملی منصوبوں میں نہایت کامیاب رہا۔ لیکن دو مایوس کن باتیں، دو مایوس کن خطائیں یہ ہے کہ زندگی میں غلط تصورات قائم کر کے تباہی کے دہانے تک اس پر اڑے رہنا۔ خدا ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں خوشحال کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، اور اسی کے لیے ہم ہر روز دعا بھی کرتے ہیں کہ خداوند تو مجھے برکت دے، خداوند تو مجھے بڑھا، خداوند تو میری زندگی میں ترقی کو لے کر آ، کامیابی کو لے کر آ۔ ایسے ہی ہے، خداوند تو ہمیں خوشحال کر۔ لیکن خوشحال ہونے کے بعد ہمارے انٹینشنز کیسے ہیں؟ خوشحال ہونے کے بعد ہمارے خیالات کیسے ہیں؟ خوشحال ہونے کے بعد ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، خوشحال ہونے کے بعد ہم دوسروں کو حقیر جانتے ہیں، خوشحال ہونے کے بعد ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو نیچا دکھاتے ہیں۔ کیا ایسی خوشحالی کا قائل ہے ہمارا خدا؟ کیا ایسی خوشحالی کے لیے ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے؟ کیا ایسے ارادوں کے لیے ہمارا خدا ہمیں برکت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب غلط خیالات، غلط تصورات قائم کرتے ہیں۔ نمبر 2، زندگی کا مطمع نظر، یعنی زندگی میں جو ہماری فوکس ہوتا ہے وہ اس بات پر ہوتا ہے جو یسوع مسیح نے یہاں پر اس تمثیل میں اس آدمی کے بارے میں کہی، کہ اس نے کہا 19ویں آیت ہے، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ اور اگر ایسی دولت جس نے آپ سے آپ کا خدا چھین لیا ہو، کیا وہ آپ کو خوشی دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ایسی دولت آپ کو چین نہیں دے گی بلکہ بے چین کرے گی۔ ایسی دولت آپ کو خوشی نہیں دے گی بلکہ دکھ دے گی۔ ایسی دولت آپ کو سیٹسفائی نہیں کرے گی بلکہ مایوس کرے گی۔ سو یہ دو خطائیں ہیں، یہ دو مایوس کن باتیں ہیں جو اس شخص کی زندگی میں آئیں۔ اس نے اپنے روپے پیسے پر تکیہ کیا، اپنے روپے پیسے پر توکل کیا، اور اپنی جان سے کہنے لگا کہ اب تو کھا پی اور خوش رہ، تیرے لیے بہت سالوں تک کے لیے میں نے بہت کچھ جمع کر رکھا ہے۔ Now the time is to enjoy. انجوائے۔ اور خدا کہنے لگا کہ تو کون سا انجوائے کر رہا ہے؟ کیا تیری دولت تجھے بچا سکتی ہے؟ آج رات تیری جان لے لی جائے گی۔ What do you think about that؟
آج رات تم مر جائے گا، کیا تیری دولت تجھے بچائے گی؟ کیا تیری دولت تیرا ساتھ دے گی؟ کس دولت کی ہوس میں ہے تو؟ کس خوشحالی کی ہوس میں ہے تو؟ ایسے انٹینشنز جس میں خدا موجود نہیں ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ نوح کے بارے میں لکھا ہے، نوح کے بارے میں، اس سے پہلے کہ طوفان آتا خدا نے اسے کہا تو ایک کشتی بنا۔ کیا بنا؟ کشتی بنا۔ اور کشتی کہاں سے بنتی؟ اگر نوح کے پاس کچھ نہ ہوتا تو کشتی کہاں سے بنتی؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ نوح نے کشتی بنائی، کیا وہ چھوٹی کشتی تھی؟ بہت بڑا شپ تھا، شاید اس ڈوبنے والے ٹائٹینک سے بھی 2 گنا بڑا ہو، 3 گنا 4 گنا بڑا ہو، ایسے ہی ہے۔ اب وہ کشتی بنی کیسے؟ The Ark of Noah کیسے تیار ہوئی؟ نوح نے اپنی ساری انویسٹمنٹ اس پر لگا دی۔ نوح کے پاس جو کچھ تھا، he spent each and everything for making the ark۔ اس نے وہ سب کچھ اس کشتی پر لگا دیا اپنے خاندان کو بچانے کے لیے۔ کنکلوژن دے رہا ہوں میں آپ کو، اس نے سب کچھ لٹا دیا اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اور ہم اپنے خاندان کو لٹا دیتے ہیں اپنی دولت کو بچانے کے لیے۔ We have to be conscious۔ ہمیں خبردار ہونا اس بات کے بارے میں، کیونکہ نوح دور تک سوچتا تھا، دور اندیش شخص تھا، وہ فورسائٹ رکھتا تھا، وہ دور اندیشی کے باعث وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ لوگ اس پر ہنستے تھے لیکن وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ اس نے سب کچھ انویسٹ کر دیا تھا اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے۔ آئیے، وقت قریب ہے اور بہت بڑی تباہی ہونے کو ہے، ہم اپنے خاندانوں کو بچا لیں۔ آئیے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، آئیے ہم اپنی زندگیوں کو بچا لیں، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو لوٹا دیں خداوند کے لیے، اس کو دے دیں خداوند کے لیے۔ آمین۔ تاکہ جب یسوع مسیح آئیں تو ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ بلیسنگز۔